فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ یہ جو رمضان ہے 10 چیزوں کے ساتھ گزاریں، آپ کو رمضان کا بہت مزہ آئے گا، ہر نعمت سے بڑھ کر مزہ آئے گا۔ 5 عادتیں اپنی ٹھیک کر لیں اور 5 عبادتیں اپنی ٹھیک کر لیں۔ 5 عادتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی جو عادت ہے ماں باپ کی خدمت کی اور صلہ رحمی کی، بہن بھائیوں سے ناراضگیاں ختم کر دیں۔ دوسری جو عادت ہے غصے کو کنٹرول کریں۔ اللہ کے نبی نے چند حدیثیں ایسی ہیں کہ جن میں تکرار کے ساتھ کہا ہے لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ مت کر غصہ مت کر غصہ مت کر وَلَكَ الْجَنَّةُ۔ تو یہ غصہ ہے اور بلا وجہ ہے۔ دوسرا جو ہے وہ شہوت پر کنٹرول، جو انسانی سیکسول جنسی قوت ہے اس پر کنٹرول کریں۔ یہ عادت بندے کے اندر ہونی چاہیے۔ جو لوگ اپنی قوت کے کنٹرول میں ہیں نا، بس وہ 1-2 دن روزہ رکھتے ہیں، 1-2 دن تراویح پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں بھائی السلام علیکم ایک کام اوکھا ہے، ساڑھے کو نہیں ہوتا۔ اسی طرح مال کی جو حرص و ہوس ہے اس پر آپ قابو پائیں۔ یعنی پہلی جو خوبی ہے وہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک، ان کی داڑھی چومے، ان کے ہاتھ چومے، ان کے پاؤں چومے، ان سے دعائیں لیں، بہن بھائیوں سے ناراضگیاں ختم کریں، غصہ جو ہے اس کو ختم کریں، شہوت پر کنٹرول رکھیں، حرام سے بچیں۔ یہ جو حرام مال حرام ہے، سود ہے، جوا ہے، ملاوٹ ہے، دھوکہ ہے، اس سے بچیں۔ یہ جو خوبیاں ہیں یہ اپنے اندر، تکبر سے بچیں، تکبر سے بچیں۔ اور پھر 5 عبادات کیا ہیں؟ 5 عبادات ہیں، آپ ذکر کریں، آپ تلاوت کریں، آپ دعا کریں، آپ تراویح پڑھیں، آپ جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں۔ حدیث میں آتا ہے تیز و تند ہوا آندھی کی طرح رسول اللہ رمضان میں خرچ کیا کرتے تھے۔ تو یہ کام ہے، اس کے ساتھ آپ رمضان گزاریں۔ کئی بندے نا تراویح کے اندر ایسے کبھی ایسے، اس سے بڑی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا تھکاوٹ نہ ہو، آپ کو میں گور بتاتا ہوں، کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ جم کے کھڑے ہو، دونوں ٹانگوں کو دبا کے کھڑے ہو، بالکل بھی حرکت نہیں کرنی۔ آپ دیکھیں کئی بندے داڑھی کے ساتھ کئی خارش کرتے ہیں، بالکل بھی حرکت۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ آپ جب مرضی آزما کر دیکھ لیں، آپ نماز میں خشوع کے ساتھ کھڑے ہوں، کوئی حرکت نہ کریں، ہاتھ کے ساتھ بھی نہیں، ایسے ایسے بھی نہیں، ایسے ایسے بھی نہیں، یقین جانیں آپ اس کی برکت کو محسوس کریں۔ تھک جاتے ہیں، کوئی منرلز کی، وٹامنز کی، گولیوں کی ضرورت نہیں، نہ پیناڈول کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ تسبیح فاطمہ پڑھا کریں۔ سیدہ فاطمہ نے کہا تھا یا رسول اللہ میں تھک جاتی ہوں، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کر، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کر، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ تو بستر پر لیٹ کر اس کو پڑھیں۔ تراویح اپنے نفس کو کہیں جو مرضی کر لے میرے نال، جنہ مرضی سا چڑھا لے، جنی مرضی تو لتاں دے وچ درد مینوں کھا لے، میں نہیں ہوں تینوں چھڈنا۔ اپنے نفس کو مخاطب کر کے، جب آپ اللہ کے نبی نے فرمایا نفس کے خلاف جہاد کر کے اس کو اللہ کا مطیع بنائیں۔ خود کھڑے ہوں، اپنے بچوں کو بھی کھڑا کریں، اللہ کی توفیق سے بدن کی عادت بن جائے گی کہ ہم نے تراویح پڑھنی ہے۔ اسی طرح سخاوت کریں۔ اور آخری جو بات ہے، آپ مسجد جامعہ محمدیہ میں بیٹھے ہیں، 1 صدی سے 100 سال سے یہ اسلام کی بے لوث خدمت کر رہا ہے۔ تو یہاں پر جو طالب علم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا حق آپ کے معلوم میں رکھا ہے۔ آپ کی میل کچیل لے کر ہم آپ کو بہترین بے بدل افراد دیتے ہیں۔ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ اور علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ اور اس جیسے 20 نہیں سینکڑوں کے بار جید متبحر بے بدل علماء اس ادارے نے امت کو دیے ہیں۔ تو آپ کے اموال میں اس ادارے کا حق ہے۔ اس کی یاد دہانی جو ہے کروانے کے لیے سال کے بعد رمضان کی ان جمعات میں اعلان ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر علی عزیر صاحب تشریف فرما ہیں، آپ ان سے ذاتی طور پر بھی مل سکتے ہیں، رسیدیں بھی کٹوا سکتے ہیں، یہ باہر آپ کو گیٹ پر مل جائیں گے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، تاجر ہیں، اس کے باوجود یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ دین کا کام کرنا ہے۔ ہم سب کو ان کا دست و بازو بننا چاہیے۔ بڑے سارے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، تو دعا کریں، دوران خطبہ
دعا قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ گھڑی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، اللہ جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں ان کو بیٹے کی نعمت عطا فرما، اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرض اتارنے کی توفیق عطا فرما، تاجروں کی تجارت میں برکت عطا فرما، اللہ ہمارے حاکم کو پیشانی سے پکڑ کر صراط مستقیم پر چلا، اللہ ہمیں سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو ایمان کی مضبوطی عطا فرما، رزق کی فراوانی عطا فرما، ذلت اور قلت سے بچا، زوال نعمت سے بچا، فقر و فاقہ سے بچا، اللہ ہماری بیویوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولادوں کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما، اللہ جن کے پیارے والدین، بہن بھائی، بیویاں، خامد دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کو معاف فرما، جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں رمضان کے روزے رغبت کے ساتھ اور قیام بھی رغبت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔